السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول تیری راہ میں تیری چاہ میں بائی عتیقہ ایوب۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے کپل کی جو بظاہر تو بہت پرفیکٹ اور گریسفل نظر آتے ہیں، لیکن ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی کچھ مسنگ ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری یہ ڈفرینٹ اور بیوٹیفل سی سٹوری کا ایپیسوڈ نمبر 1۔ میرے زندگی کے مالک، میرے دل پر ہاتھ رکھ دے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دھیمے سروں میں بجتا میوزک اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے۔ وہ حیران ہوئے بغیر سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی اور لائٹ جلا دی۔ روشنی ہوتی ہی اس کی نظر بیڈ پر لیٹے وجود پر پڑی تھی۔ روشنی کے باوجود اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ویسے ہی بازو آنکھوں پر رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا۔ وہ ابھی بھی ساکت تھا، مطلب وہ واقعی سو چکا تھا، اور وہ جو کھانے کے لیے اسے بلانے آئی تھی آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پیروں میں آ بیٹھی اور بہت احتیاط سے اس کے جوتے اتارنے لگی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ شاید سستانے کے لیے لیٹا تھا، جوتوں سمیت، لیکن اب نیند کی وادیوں میں جا چکا تھا۔ جوتے اتار کے اس نے ایک طرف رکھے، تکیہ درست کیا اور پھر کمبل اڑانے لگی تو ٹھٹک گئی۔ گردن پر چمکتا براؤن تل، وہ جب بھی اسے دیکھتی تھی ایسے ہی ٹھٹکتی تھی، عجیب سے انداز میں۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے اس نے کمبل اس پر اچھی طرح ڈالا اور بے بسی سے دوبارہ اس کے چہرے کو دیکھا، جس پر سجی آنکھیں اس نے بازو رکھ کر چھپائی ہوئی تھی۔ گویا نیند میں بھی کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ آنکھوں کو پڑھے۔ ٹھیک ہی تو کرتا تھا وہ، کوئی جو ان آنکھوں کو پڑھ لے تو بس پھر ساری عمر اسی کتاب کو پڑھنے میں لگا دے اور کہیں کا نہ رہے۔ زینب! باہر سے آئی آواز پر وہ جو یک ٹک ہمیشہ کی طرح سب کچھ بھلائے اس کو دیکھ رہی تھی، ہوش میں آئی اور ٹھنڈی سانس بھر کے لائٹ بجھا کر دروازہ بند کرتی باہر آ گئی۔ بھائی نہیں آئے؟ عائشہ نے رائتہ دسترخوان پر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سو گئے ہیں، اس نے مختصر جواب دیا اور برتن سیٹ کرنے لگی۔ آئے ہائے، کھانا کھائے بغیر ہی سو گیا میرا بیٹا۔ اماں بھی سن کر تسبیح ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئی تھی۔ مجال ہے جو اس گھر میں کبھی اس کے آنے سے پہلے بنا ہو کھانا۔ بچہ تھکا ہوا آتا ہے اور ویسے ہی سو جاتا ہے۔ بس کل سے میں خود پکا لیا کروں گی روٹی، ابھی اتنی ہمت ہے مجھ میں۔ لو بتاؤ بھلا، دن بھر کا بھوکا پیاسا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بچے کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ وہ دونوں مسکراہٹ دباتی باقی کے لوازمات دسترخوان پر سجانے لگی۔ جانتی تھیں اماں ابھی واپس آ جائیں گی، وہ بھی صرف ان کے سامنے ہی بول سکتی تھیں۔ اپنے پیارے بیٹے کے غصے سے وہ بھی خائف رہتی تھیں، لیکن ماں تھی، اس لیے دیکھے بغیر سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ صاف ستھرے کھلے صحن میں نفاست سے سجے پودے، برآمدے میں رکھے تخت پر بیٹھی اماں اور صحن سے چھن کر آتی سردیوں کی نرم دھوپ، اسے عجیب سا سکون اپنی روح کے اندر اترتا محسوس ہوا۔ وہ وہیں اماں کے پاس تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ اماں نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھا۔ میرا بیٹا! وہ کھل اٹھی تھی، ساتھ ہی کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔ وہ مسکراتا ہوا موبائل نکال کر دیکھنے لگا۔ 4000 واٹس ایپ میسیجز دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ حد ہو گئی، فارغ ہی ہیں لوگ بھی۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل ویسے ہی سائڈ پر رکھ دیا اور نیم دراز ہو کر دھوپ کے ساتھ ساتھ اماں کی اندر سے آتی آواز سننے لگا، جو اٹھ کر اندر چلی گئی تھی اور اب اندر بھونچال آیا ہوا تھا۔ ارے میں کہتی ہوں کسی کو کوئی خیال ہے بھی یا نہیں؟ ناشتے کی راہ دیکھ رہا ہے وہ بیٹھا، ان کو ڈراموں سے فرصت نہیں۔ اماں ان کے سر ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ، آنٹی بیٹھ جائیں ادھر۔ زینب نے بوکھلا کر انہیں صوفے پر بٹھایا۔ پرے ہٹ، انہوں نے ہاتھ جھٹکا۔ مجھے کچن میں جانے دے، میں خود ہی بنا لوں گی ناشتہ۔ وہ بچوں کی طرح روٹ کر بیٹھ گئیں۔ اماں بس بھی کرے، بھائی چھٹی والے دن ویسے ہی لیٹ ہی ناشتہ کرتے ہیں، آج پتہ نہیں کیسے جلدی اٹھ گئے۔ عائشہ نے فیڈر ہرم کے منہ میں ڈالتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ ریلیکس ہو جائیں آنٹی، میں بس جا ہی رہی تھی ناشتہ بنانے۔ ارے اچھی دلہن ہو تم بھی، نہ کہیں سے لگتی ہو نہ کچھ، نہ چوڑی نہ بالی۔ ان کی نظر اب زینب کے ہاتھوں پر گئی، جو اس نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے ان کے کندھے پر رکھے تھے۔ ان کے ٹوکنے پر اس نے گڑبڑا کر ہاتھ پیچھے کیے اور مدد طلب نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔
اماں، میری پیاری اماں، خرم بہت مشکل سے سویا ہے، پلیز بس کریں۔ اس نے اب لاڈ سے ماں کو کہہ کر ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بھی اماں تھی۔ ان کی ذہنی روح اس طرف ہو جاتی، پھر وہاں سے ہٹنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کاہے کا بس کروں، لے 10، ایسی ہوتی ہے کوئی دلہن؟ آج کل تو نہ بیاہی کا پتہ نہ بن بیاہی کا۔ وہ پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ زینب بھی بسی کان لپیٹے کچن کی طرف دوڑی اور تیزی سے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ اماں کی بڑبڑاہٹ البتہ اب بھی جاری تھی۔ بھابی، منزا کی آواز پر وہ حیران سی اس کی طرف مڑی اور موبائل بند کر دیا۔ منزا اپنے بھائی کی طرح ہی کم گو تھی، اس لیے اس کے اس طرح مخاطب کرنے پر وہ حیران ہوئی تھی، ورنہ تو ان 3 ماہ میں جب بھی بات کی اس نے خود ہی بات کی منزا سے۔ آؤ منزا، اندر آ جاؤ، وہ اپنی روایتی خوش اخلاقی سے بولی۔ منزا کنفیوز سی چشمہ سیٹ کرتی اندر آ گئی۔ وہ بھابی، اس نے انگلیاں مڑوڑتے ہوئے بات شروع کرنا چاہی۔ کیا بات ہے منزا، ریلیکس ہو کر بتاؤ۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر آ گئی۔ بھابی، ایک کام تھا آپ سے، کر دیں گی نا؟ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زینب کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ میری جان، اس نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں نہیں کروں گی بھلا، بتاؤ تو کیا کرنا ہے؟ اس نے تسلی دی۔ منزا کے چہرے پر تھوڑا سا سکون کا احساس ابھرا۔ وعدہ کریں پلیز، اس نے مزید تسلی چاہی۔ وعدہ، پکا وعدہ، گاڈ پرومس، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بھابی، وہ اصل میں یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ اماں، نہ عائشہ باجی، نہ علی بھائی اور نہ میں۔ یہ کام صرف آپ کر سکتی ہیں۔ ارے، وہ حیران ہوئی، ایسا کون سا کام تھا بھلا؟ بھابی، وہ ہماری کلاس ٹرپ پر جا رہی ہے، 1 ہفتے کا ٹرپ، وہ کہتے کہتے رکی۔ بھابی، مجھے بھی جانا ہے پلیز، وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ ارے، اس نے بے ساختہ اسے ساتھ لگایا۔ ہاں تو جاؤ، کس نے روکا ہے تمہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ جس طرح کے ماحول سے وہ آئی تھی اس کے لیے بہت عام بات تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ منزا کے لیے یہ بات بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بھابی، وہ ابراہیم بھائی کی بہن بھی جا رہی ہے، اس نے مزید ٹکڑا لگایا۔ ہاں تو تم بھی جاؤ نا، اس میں مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ اور حیران ہوئی۔ منزا نے کنفیوز ہو کر اسے دیکھا۔ بھابی، وہ عمر بھائی، وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے، انہیں یہ سب بالکل پسند نہیں۔ اصل بات اب اس کی زبان پر آئی تھی۔ زینب ساکت سے بیٹھی رہ گئی۔ لیکن بھابی پلیز، آپ ان سے اجازت لے دیں، پلیز، میں کہوں گی تو وہ غصہ ہوں گے۔ منزا کی بات پر اس نے بمشکل ٹھوک نکلا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ منزا کی بات پر تو وہ صرف غصہ ہوگا، پر زینب کو تو شاید وہ بات کرنے کا موقع بھی نہ دے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کے منزا کو دیکھا۔ اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا، پھر وہ اتنے مان سے اس کے پاس آئی تھی۔ زینب الفاظ ہی ڈھونڈتی رہ گئی معذرت کے لیے۔ بھابی، منزا نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہاں، وہ چونکی۔ بات کریں گی نا؟ منزا کے لہجے کی آس۔ اس نے بے اختیار ہی نظریں پھیر لیں۔ ہاں کروں گی، ضرور کروں گی، اور وہ مان بھی جائیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، ڈونٹ وری۔ اس نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ منزا کے چہرے پر دھنک اتر آئی تھی۔ تھینک یو سو مچ بھابی، وہ کھلکھلا کر کہتی باہر چلی گئی، جبکہ وہ وہیں بیٹھی اپنی متوقع عزت افزائی سوچ کر رہ گئی تھی۔ عمر سعید اس کی زندگی میں آنے والا واحد مرد تھا، اور مرد بھی ایسا مشکل کہ وہ یقیناً کہہ سکتی تھی کہ ان 3 ماہ میں وہ اسے 1% بھی نہیں جان پائی تھی۔ بظاہر وہ بہت خاموش طبع، کم گو اور نہایت ہی ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، دیکھنے میں بہت ڈیسنٹ، نارمل اور پرکشش، لیکن اس کی خاموشی اتنی رعب والی تھی کہ مقابل کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس میں ذرا سا بھی خلل ڈالنے کی۔ اماں بتاتی تھی کہ ابا کی بات اس پر کم عمری میں گھر کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ خاندان والوں کی عیاریوں اور مکاریوں کا مقابلہ، ہر طرح کے حالات سے اپنے بہن بھائیوں کو دلیری سے بچا کر اس مقام تک لانے میں اور ذمہ داریاں نبھانے میں اس کی اپنی شخصیت خود بخود ایک خول میں سمٹتی چلی گئی تھی۔ گو کہ زینب نے اس کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی اماں سمیت یہاں پر ہر بندہ ہی اس کے رعب میں تھا۔ وہ اعتراف کرتی تھی کہ اس کی خاموشی واقعی اگلے بندے کو چپ کروا دیتی ہے۔ وہ خود بے حد پر اعتماد اور بہادر لڑکی تھی، ایک آزاد اور دوستانہ ماحول میں پلی بڑی، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی تھی، کزنز کے ساتھ ہلا گلا، پارٹیاں اور منہ پر سب کچھ بول دینے کی عادت۔ وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتی تھی، نہ جھجکتی تھی،
بلکہ وہ حیران ہوتی تھی کہ لڑکیاں کیوں شرماتی ہیں، کیوں کنفیوز ہوتی ہیں۔ لیکن اتنی بولڈنس کے باوجود بہرحال عمر سعید کے ابا کے دوست کے توسط سے آنے والے رشتے پر اس نے کوئی اعتراض نہ کرتے ہوئے ہاں کر دی تھی۔ گو کہ امی کو کچھ تحفظات تھے، لیکن ابا نے لڑکا بہت ہی میچیور اور ڈیسنٹ ہے کہہ کر امی کو چپ کروا دیا تھا، اور وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اس کی تصویر دیکھ کر ہی وہ عجیب سے انداز میں متاثر ہوئی تھی۔ مگر شادی کے بعد پہلے ہی دن بے حد ٹھنڈے لہجے میں کہے گئے فقرے: میری ماں، بہنیں اور بھائی اب آپ کے لیے بھی اتنے ہی سگے ہیں جتنے میرے۔ امید ہے آپ انہیں سب سے زیادہ اہمیت دیں گی۔ صرف یہ الفاظ تھے جو اس نے کہہ کر اسے چپ کروا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ 3 ماہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ تھوڑی بہت بات چیت ہوتی اور بس۔ وہ کبھی بھی موقع نہیں دیتا تھا خود کو جاننے کا۔ حالانکہ اگر دیکھا جاتا تو وہ بہت خیال رکھنے والا شوہر تھا، اپنے فرائض سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بنا کہے اس کی ہر ضرورت وقت سے پہلے پوری کر دیتا، حقوق و فرائض کا بھی پورا خیال رکھتا، اسے خود امی ابا سے ملوانے کے لیے لے کر جاتا، اور امی ابا بلکہ سبھی گھر والے بہت خوش تھے کہ ان کی سب سے لاڈلی اولاد سکون سے ہے۔ پھر زینب نے کبھی اسے بلا وجہ نخرہ کرتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کچھ بھی پہن لیتا تھا، کچھ بھی کھا لیتا تھا، وہ کبھی بھی مین میک نہیں نکالتا تھا، چاہے اماں جتنا بھی بولتی رہتی۔ وہ خود کبھی کچھ نہیں کہتا، لیکن اس سب کے باوجود، ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود، وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ یہاں اسے سب سے ہی پیار ملا تھا۔ اماں عائشہ جو اس کی بڑی ننند تھی، جو ایک بیٹے کی ماں تھی، زینب کی طرح ہی ہنستے ہنسانے والی لڑکی تھی۔ آج کل میں کے رہنے آئی ہوئی تھی۔ علی بھائی تھے، اسلام آباد میں جاب کر رہے تھے۔ پھر منزا تھی، اور وہ بھی بے ضرر سی۔ میں ضرور بات کروں گی، کھا تو نہیں جائیں گے مجھے؟ اس نے پرانی زینب بن کر خود کو مضبوط کیا اور حوصلہ کرتی کچن میں آ گئی۔ دل ہی دل میں ورد بھی کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ بہرحال وہ جانتی تھی ایک بار اس نے نہ کہہ دی تو ہاں میں نہیں بدلے گی۔ آنگن سے جاتی دھوپ اور اترتی شام، اس کا دل معمول سے زیادہ رفتار سے دھڑکنے لگ گیا۔ کیا ہو گیا ہے زینب؟ کیوں اتنی کنفیوز ہو تم؟ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ منع کر دیں گے نا؟ اس نے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا، مگر پھر بھی دل وہیں اٹک گیا تھا۔ اگر ناراض ہو گئے تو؟ اس پر پہلی بار کھلا کہ وہ اسے ناراض نہیں کر سکتی۔ اس کی خاموشی اور قدرے مغرور شخصیت میں وہ ایسا الجھی تھی کہ ہمیشہ اس کی الجھن میں رہنا چاہتی تھی۔ ان آنکھوں کو پڑھنے کی خواہش شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ قربت کے انتہائی لمحات میں بھی وہ اس کی پہنچ سے بہت دور چلا جاتا۔ پتہ نہیں کب یہ اجنبیت ختم ہوگی۔ زینب! عائشہ کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور اسے دیکھا جو حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زینب نے گڑبڑا کر ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ کو دیکھا جو کب کا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار لب بھینچ لیے۔ عائشہ کی حیرانی بجا تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زینب چائے کی دیوانی ہے، آج کیسے ٹھنڈی کر دی بھلا؟ لیکن زینب اسے سمجھا نہیں سکتی تھی کہ وہ اب چائے کی نہیں، عمر سعید کی دیوانی ہے، اور اس کو سوچتے وقت وہ خود کو بھی بھول جاتی ہے، تو چائے تو بہت دور کی بات تھی۔ چائے کی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس نے اپنے عزم کو تازہ کیا اور مضبوطی سے قدم اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر سے آتی دھیمے سروں کی آواز۔ اس نے زندگی میں اتنا کلاسیکل میوزک یا غزلیں یا پرانے گانے کبھی نہیں سنے تھے۔ وہ ہلا گلا کرنے والی لڑکی تھی اور ایسے ہی گانے سنتی تھی، لیکن عمر کلاسیکل موسیقی سننا پسند کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ حیران ہوتی تھی کہ بھلا یہ برف جیسا ٹھنڈا بندہ بھی احساسات رکھتا ہے جو ایسی موسیقی سنتا ہے۔ اگر جو کبھی یہ بھی ایسا محسوس کرے جیسا میں ان کے لیے کرتی ہوں تو خوشی سے ہی نہ مر جاؤں شاید۔ پتہ نہیں کس چیز سے متاثر ہوتے ہوں گے، کیا چیز ان کو اٹریکٹ کرتی ہوگی۔ خوبصورتی تو شاید اتنا نہیں کرتی، ورنہ میں اتنی گئی گزری تو نہیں ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر سوچوں میں مگن کمرے کے بیچوں بیچ ٹرے لیے کھڑی بے دھیانی میں اسے دیکھتی اپنے خیالوں کی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ اگر جو یہ بندہ فرض سمجھنے کی بجائے سچ میں محبت کر کے مجھ پر برسے تو؟ سفید شرٹ میں اس کے ماتھے پر آئے بالوں اور بے تاثر مغرور نکوش، لیپ ٹاپ پر جمی گہری اندر تک اترتی آنکھیں، اس کو کیا پتا ہوگا کہ اس کی بیوی اس پر اتنا مرتی ہے۔ اور بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھ کر بھی مجھے دیکھتی رہیں گی تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے بنا آنکھ اٹھائے اپنے مخصوص ٹھنڈے لہجے میں اسے مخاطب کیا، اور وہ جو مدہوش تھی بری طرح سے گڑبڑا اٹھی، کپ ٹرے میں ہل سے گئے۔ اگلے ہی لمحے شرمندگی کی لہر نے اسے لپیٹ میں لیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ تو بھی نہ زینب،
اس نے خود کو ڈپٹ کر چائے اس کے پاس رکھی اور خود صوفے پر بیٹھ کر خود کو سنبھالتی کچھ دیر پہلے کی شرمندگی کا تاثر زائل کرنے لگی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ پھر میرا حق ہے دیکھنے کا، شرمندگی کی کیا بات ہے؟ ڈھیٹ بن زینب، شاباش۔ اس نے خود کو بھرپور تسلی دی اور سکون سے چائے کا گھونٹ بھرا، مگر گھونٹ بھرتے ہی اسے منزا سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا اور ساتھ ہی چائے پینا اس کے لیے 2 بھر ہو گیا۔ عمر، اس نے اتنا آہستہ کہا کہ وہ خود ہی شاید اپنی آواز بمشکل سن پائی، مگر اس کی توقع کے برعکس عمر نے سکون سے کہہ کر اسے حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ گو کہ اس نے سر اٹھا کر ابھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ حیران تھی کہ اس نے سن لیا تھا۔ کچھ دیر جب اس کی طرف سے پکارنے کے بعد کوئی جواب نہ آیا تو عمر نے بے اختیار ہی لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائیں اور اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ساختہ امڑانے والی مسکراہٹ چھپانے کے لیے دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا، کیونکہ وہ پورا منہ کھولے حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منہ بند کر لے، مچھر چلا جائے گا۔ اس کی آواز پر اس نے جھٹکے سے منہ بند کیا تھا۔ یا اللہ زینب! وہ ایک دفعہ پھر خود کو کوستی ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ لہجہ ہمیشہ کی طرح ٹھنڈا مگر آج کافی نرم تھا۔ اس کے دھڑ دھڑ کرتے دل کو تھوڑی سی حوصلہ افزائی ملی تھی اس نرم لہجے پر۔ جی، اس نے آہستہ سے نظریں جھکائے ہی جواب دیا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی بات کر کے ہی رہے گی، آخر پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ کیوں اعتراض کرے گا بھلا ٹرپ پر جانے سے؟ کہیے۔ عمر کے کہنے پر اس نے بے اختیار نظریں اٹھائیں اور اسے دیکھا، جو سکون سے تھوڑی بازو پر جمائے بڑی تسلی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے سے زیادہ وہ نہیں دیکھ پائی تھی، وہ فوراً ہی نظریں جھکا گئی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے باہر ہی آ جائے گا۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ بڑی ہمت سے اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور خود کو نارمل کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ ہاتھ بلا وجہ ہی ایک دوسرے میں اس نے سختی سے جکڑ لیے تھے۔ یا اللہ! خیریت ہے؟ وہ اب دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا تھا۔ شاید وہ اس کی گھبراہٹ محسوس کر چکا تھا، البتہ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا، کچھ بھی جتانے ظاہر کرنے میں ناکام۔ اسے دوبارہ کام کرتا دیکھ کر وہ پھر سے ہمت باندھنے لگی۔ یونیورسٹی کی سب سے بولڈ ڈیبیٹر رہی ہو تم زینب، اپنی نند کی اتنی سی بات نہیں کر سکتی؟ تف ہے تم پر۔ اس نے خود کو غیرت دلائی اور واقعی اسے غیرت آ بھی گئی تھی۔ وہ منزا کا ٹرپ جا رہا ہے اور وہ بھی جانا چاہتی ہے، تو آپ اسے اجازت دے دیں۔ اس نے جھٹکے سے ایک ہی سانس میں کہہ دیا تھا اور پھر زبان ایسے دانتوں تلے دبائی کہ خون رس آیا تھا، مگر وہ ویسے ہی سانس دبا کے بیٹھی رہی۔ عمر کے کام کرتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے تھے اس کی بات سن کر، پھر دوبارہ ٹائپ کرنے لگا تھا۔ اتنا ایٹیٹیوڈ! ایک لمحے کے لیے تو زینب کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ میں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ سارا احترام، ڈر، رعب اور دیوانگی ایک طرف رکھ کر وہ بے اختیار پرانی زینب بنی۔ میں سن چکا ہوں۔ لہجہ اب صرف ٹھنڈا تھا، نرمی ختم ہو چکی تھی۔ زینب وہاں بیٹھے بیٹھے برف ہونے لگی، مگر ہمت وہ بھی نہیں ہار رہی تھی۔ تو پھر جائے وہ؟ اس نے گویا پھر سے شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالا تھا۔ عمر نے ہاتھ روک کر بھویں اچکائیں اور خشمگی نظروں سے اسے دیکھا۔ زینب کے ہاتھوں کی گرفت صوفے پر بے اختیار ہی مضبوط ہونے لگی۔ کوئی بھی کہیں نہیں جا رہا، قطعیت سے کہتا وہ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ مگر کیوں؟ وجہ؟ اس کے اندر کی خود سر زینب نے سر اٹھایا تھا۔ وہ جاتے جاتے پلٹا، اب کہ اس کے بے تاثر چہرے پر ہلکی سی حیرانگی اور قطرے غصے کی ملی جلی حیرت تھی، جیسے کہہ رہا ہو تمہاری اتنی جرأت؟ زینب نے بے اختیار ہی اپنے کل پڑھ لیے۔ وجہ یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، اوکے؟ اس کے قریب آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے اتنے سکون اور ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ زینب کسی خزاں رسیدے پتے کی طرح لرز کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ اپنے کندھوں میں اتنی سختی سے گڑ گئے کہ مارے تکلیف کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر باہر وہ بھی نہیں آئے تھے۔ اوکے؟ اب کے لہجہ اتنا سخت تھا کہ اس کا سر بے اختیار ہی ہاں میں ہل گیا اور ساتھ ہی آنسو بھی گالوں پر آ گئے تھے۔ اس سے بھلا کب کسی نے اتنی سختی اور غصے سے بات کی تھی؟ وہ تو 2 منٹ بھی نہ سہ سکی۔ وہ آنسو دیکھ کر جزبز ہوا۔ صاف کرے انہیں، روتی دھوتی عورتیں مجھے بالکل نہیں اپیل کرتی۔ وہ آرام سے کہتا شب خوابی کا لباس اٹھائے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہ ساکت سی بے آواز روتے روتے ادھر ہی ڈھہ گئی تھی۔ اندر کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا، شاید دل
یا منزا کا مان، یا اس کا بھرم، یا پھر شادی سے پہلے والی زینب کا وجود جو آج پوری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ بے دم سی وہ بستر پر آ کر بیٹھ گئی تھی، آنسو اپنی زاروں قطار باہر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا اور کچھ لمحوں بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا۔ وہ بنا مزاحمت کے اب سر اس کے کندھے پر رکھ کر اس کے ظلم پر ہی رو رہی تھی، ہچکیاں لے لے کر، جبکہ وہ خاموش اپنی شرٹ کو بھیگتا دیکھ رہا تھا۔ اگلی صبح آٹا گوندتے ہوئے وہ بالکل خاموش تھی، دماغ میں مسلسل ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ وہ کیسے منزا کو نہ کرے گی۔ ارے بہو نہیں اٹھی آج؟ عائشہ، منزا، پتہ تو کرو طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی یا نہیں؟ اماں کی آواز پر وہ زور سے اچھلی۔ آج نماز پڑھتے ہی وہ سیدھا کچن میں آ گئی تھی، اماں کو سلام بھی نہیں کر کے آئی تھی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ دھو کے قدم اماں کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ السلام علیکم آنٹی۔ اس نے دوپٹہ سر پر جمایا، دوپٹہ سر پر لینے کی عادت بھی یہاں آ کر ہوئی تھی۔ ارے وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ انہوں نے اس پر پھونکتے ہوئے دعائیں دی۔ وہ بمشکل مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی اور منزا کو دیکھنے لگی جو نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے وہی فکر لاحق ہونے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی کا دل توڑنا یا مان توڑنا اس کے لیے بے حد مشکل کام تھا۔ PTCL پر آتی کال نے اس کا دھیان ہٹایا۔ اتنی صبح کس کا فون آ گیا؟ اللہ خیر کرے، اماں پریشان سی بولی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری طرف علی تھا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ اس کے پوچھنے پر وہ جھیپ سی گئی۔ اس کی پہلے کبھی ڈائریکٹ علی سے بات نہیں ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں علی بھائی؟ اس نے کہہ کر اماں کو دیکھا جو علی کا نام سن کر سکون سے دوبارہ تسبیح پڑھنے لگ گئی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ہمارے بھائی کیسے ہیں؟ علی کا لہجہ اب شرارتی ہوا تھا۔ وہ یقیناً مزاج میں عائشہ پر گیا تھا، اسی لیے اتنا شگفتہ مزاج تھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس نے کہہ کر بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھ کر آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے فون اماں کو پکڑایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی وہیں آ گیا تھا۔ اسے ناشتہ دے کر وہ اماں کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ جب ہی منزا کی آواز سن کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یقیناً وہ کالج جانے سے پہلے کنفرم کرنا چاہتی ہوگی۔ اس نے چور نظروں سے اس بے نیاز کو دیکھا جو سکون سے ناشتہ کرنے کے بعد سنک میں ہاتھ دھو رہا تھا۔ پھر مڑا اور اس کے قریب آیا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ پکڑا، ہاتھ پونچھے اور منہ صاف کرتا مزے سے باہر نکل گیا۔ ادھر وہ گیا اور ادھر منزا اندر آئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے سارے رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ زینب کو شدت سے شرمندگی کا احساس کچوکے لگانے لگا۔ آؤ منزا، ناشتہ کرو، اس نے شرمندہ ہو کر کہا، لیکن وہ ناشتہ کرنے کے بجائے سیدھی اس کے قریب آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ زینب بوکھلا کر رہ گئی۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، تھینک یو سو مچ۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا کہ بھائی مان گئے۔ او مائی گاڈ، وہ پرجوش ہو کر بول رہی تھی۔ زینب حیران و پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔ ہائے، اس کو میں کیسے بتاؤں کہ وہ نہیں مانے؟ ایسا ہے منزا کہ تمہارے بھائی وہ اصل میں، الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ ہاں ہاں بھابھی، میرے بھائی جیسا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ مجھے پتا تھا آپ منا لیں گی انہیں۔ پتا ہے، بھائی نے اماں کو نہ صرف ٹرپ کے لیے پیسے دیے بلکہ کہا کہ اس کو شاپنگ بھی کروا دیجیے گا۔ میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی بازار، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی دھن میں بولے چلی جا رہی تھی جبکہ وہ ابھی تک اس فکرے پر اٹک گئی تھی۔ بھائی نے اماں کو پیسے دے دیے؟ خوشی کی ایک لہر نے اسے بے اختیار اپنی لپیٹ میں لیا۔ تو کیا واقعی مان گئے؟ وہ حیران تھی۔ بھابھی چلیں گی نا شاپنگ پر؟ اس کے ہلانے پر اس نے فوری سر ہلایا۔ وہ خوش ہو کر پلٹ گئی جبکہ وہ اب بھی بے یقین سی کھڑی تھی۔ تو عمر سعید صاحب، آپ میں بھی بہرحال محسوس کرنے کی حس ہے۔ وہ کھل کر مسکرائی، دل بے اختیار ہی خوش فہمیاں پالنے لگ گیا تھا۔ چل زینب، اپنا کام کر، 3 گھنٹے رلانے کے بعد اگر مان ہی گیا ہے تو سودا برا نہیں۔ وہ خود سے کہتی کھلکھلائی اور دوبارہ کام میں مگن ہو گئی، لیکن خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ موسم نے یکایک ہی پلٹا کھایا تھا۔ سردیوں کی نرم سی دھوپ لمحوں میں غائب ہو گئی تھی۔ سورج بھی بادلوں کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ موسم بے حد سرد ہو گیا تھا۔ قوی امکان تھا کہ بارش ہوگی۔ ایسے میں اماں کی دہائیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ عائشہ، خرم کو لحاف سے باہر نہ نکالنا۔ کوئی میرے عمر کو فون کر کے پوچھے کدھر ہے؟ ارے بہو، ذرا کال تو ملاؤ۔ منزا، علی کو فون کرو، پوچھو وہ ٹھیک ہے، اسے کہنا سردی سے بچائے خود کو۔ وہ بار بار یہی باتیں دہرا رہی تھیں۔ علی بھائی بالکل ٹھیک ہے اماں، بے فکر رہے، اور خرم بھی سو رہا ہے۔
عائشہ نے انہیں تسلی دی۔ زینب، عمر کو کال ملا پتر، اسے کہا آج جلدی آ جائے گھر، موسم کی کیا خبر؟ اماں نے دوبارہ کہا تو اس نے فوری کال ملا کے فون اماں کی طرف بڑھا دیا۔ اماں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ان کو کال ملا دی ہے، بات کر لے، زینب نے جواب دیا۔ اماں کے ماتھے پر بھی اختیاری لکیریں سی بن گئی تھی۔ نہ تیرا پردہ ہے اس سے؟ انہوں نے فون پکڑے بغیر آگے ہو کر بڑی بیزاری سے پوچھا۔ زینب بوکھلا کر رہ گئی۔ نہیں آنٹی، وہ میں تو… اس سے فوری طور پر کوئی جواب نہ بن پایا۔ بھائی عجیب بات ہے، کمرے میں چاہے گھنٹہ گھنٹہ اس سے کال ملاتی ہو، میں نے کہہ دیا تو فون میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ خود کو شوہر کی فکر نہیں ہے کیا؟ اتنا خراب موسم ہے۔ اماں شروع ہو گئی تھی۔ منزا نے سر پکڑا اور عائشہ نے زینب کا اڑتا رنگ دیکھ کر مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ آنٹی میں نے کہا کہ آپ… وہ گھبرائی ہوئی الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ اماں کہتے ہوئے کیا زبان دکھتی ہے؟ کیا غیروں کی طرح آنٹی آنٹی ہر وقت؟ بھائی ان 3 ماہ میں پتہ چل گیا ہے کہ بہت انگریزی آتی ہے تمہیں۔ زینب کا یہ وقت ہی برا تھا۔ روز اماں کسی نہ کسی کی کلاس لیتی تھی، اس وقت وہ بڑا انجوائے کرتی۔ اب خود پر پڑی تو اسے بچنے کی کوئی راہ نہ مل رہی تھی۔ اماں بس بھی کر دے، بھابھی اب رونا شروع ہو جائیں گی۔ منزا کی نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے پر گئی۔ اماں نے فوراً اینک لگا کر اسے دیکھا۔ آئے ہائے جا میری تھی، میں تو مخلول کر رہی تھی ایسے ہی۔ لدس، اس کی شکل دیکھ کر وہ فوراً ہی اپنی نرم دلی کے باعث پگھل گئی تھی۔ زینب کی جان میں جان آئی۔ اماں وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ اس نے اب کی دفعہ آنٹی کہنے کی غلطی نہیں کی۔ ہے ہی لاپرواہ، شروع سے ہی ایسا ہے بے دید۔ اماں نے منہ بنا کر تسبیح اٹھائی اور وہ جو توقع کر رہی تھی کہ اماں مزید پریشان ہو جائیں گی، فون نہ اٹھانے کا سن کر ان کا ایسا لٹ مار جواب سن کر ہکا بکا انہیں دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ ماں بیٹا کسی دن مجھے حیرت کے جھٹکے دے دے کر اوپر پہنچا دیں گے۔ وہ حیران سی دوبارہ نمبر ملانے لگی۔ ہونٹوں میں ایسی بات میں دبا کے چلی آئی۔ ٹیپ ریکارڈر میں دھیمے سروں میں بجتے گانے نے اس کی توجہ کھینچی۔ اس نے طے کیے ہوئے کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے ذرا کی ذرا اس بے نیاز کو دیکھا جو موبائل پر بزی تھا۔ ہونٹوں میں ایسی بات میں دبا کے چلی آئی۔ کھل جائے وہی بات تو دہائی ہے دہائی۔ واہ واہ، وہ سن کر اش اش کر اٹھی تھی۔ کمال کی شاعری تھی، عمر کا ذوق بہت اچھا تھا۔ زینب، اس کی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ جی، اس نے بے بسی سے اسے سگریٹ سلگاتے دیکھا۔ کتنے برے لگتے تھے اسے سگریٹ پینے والے لوگ، لیکن عمر سعید کے معاملے میں دل نے ایسی دغا دی تھی کہ اسے پھر بھی وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ عائشہ نے جانے کے لیے کہا ہے، اگلے ہفتے وہ چلی جائے گی، آج کل اسے شاپنگ پر لے جائیے گا، اس نے دھواں اگلتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ عام طور پر بہت دھیما، ٹھنڈا اور سکون سے بولتا تھا۔ جی ٹھیک ہے، زینب نے سر ہلا دیا۔ گو کہ وہ عائشہ کے جانے کا سن کر اداس ہو گئی تھی۔ اس کے آنے سے گھر میں بہت رونق ہو جاتی تھی۔ منزا کو بھی لے جائیے گا، اس کے کہنے پر زینب نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر ادھر وہی ازلی سکون تھا، بالکل بے تاثر چہرہ، کل رات کی داستان کا کوئی حوالہ تک نہ تھا۔ زینب مایوس ہو گئی، دل پھر سے اداس ہونے لگا۔ مطلب وہ اس کے آنسوؤں سے بالکل نہیں پگھلا تھا؟ پتہ نہیں یہ شخص کبھی مجھے اپنے اندر اترنے دے گا یا نہیں۔ میں کبھی جان پاؤں گی کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، ذمہ داری کے علاوہ بھی کچھ سمجھتا ہے مجھے یا نہیں، یا پھر شاید میں ہی ناشکری ہوں۔ سب کچھ تو اللہ نے دے دیا، خیال بھی رکھتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں جذباتی ہو جاتی ہوں۔ لیکن خود کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ اداس تھی۔ اسے اس کا ایسا فرض سمجھ کر نبھایا جانے والا خیال نہیں چاہیے تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی اسے، اس پر حق جتانا چاہتی تھی، اس کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ ایک بار ان آنکھوں کو پڑھنے کی اجازت دو عمر سعید، کسی بے اعتنائی پر اف نہ کروں گی، کوئی شکوہ لبوں تک نہیں آئے گا۔ وہ پھر سے دور چلی گئی تھی اپنی سوچوں کی دنیا میں۔ کپڑے ہاتھ میں تھے اور الماری کھلی ہوئی تھی۔ عمر نے طویل سانس بھر کے اس کے ہاتھ سے کپڑے لیے اور الماری میں رکھ دیے، جبکہ وہ چونک کر ہوش میں پھر مارے شرمندگی کے زمین میں گڑ گئی۔ یا اللہ، یہ ساری بونگیاں میں ان کے سامنے ہی کیوں مارتی ہوں؟ وہ آنکھیں نہیں اٹھا پائی۔ آپ بیٹھ کر سوچ لیا کریں، کھڑے ہو کر سوچنے سے دماغ کے ساتھ ساتھ ٹانگیں بھی تھک جاتی ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی، شاید وہ مسکرایا تھا۔ زینب نے دیکھنے کے لیے بے اختیار ہی سر اٹھایا، مگر وہ چالاکی سے دھواں اس کے منہ پر چھوڑتا مڑ گیا۔ وہ بے اختیار ہی ہاتھ سے دھواں پیچھے کرتی رہ گئی تھی۔ So listeners, this was the end of the
تیری راہ میں تیری چاہ میں ایپیسوڈ نمبر 1۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔